اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ افغان طالبان کے ترجمان کا گمراہ کن بیان سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے افغان ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ وزارت اطلاعات نے اپنے جاری بیان میں کہا، استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان طالبان کے ترجمان نے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے۔ کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا گمراہ کن بیان سامنے آیا۔ پاکستان نے افغان ترجمان کے گمراہ کن بیان مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان طالبان کے ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ڈائریکٹر ناٹ بے نظیر مہدی سے۔ جی بے نظیر مہدی، بتائیے گا افغان طالبان کے ترجمان کے اس گمراہ کن بیان کے حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں کہ مذاکرات کا جو تھے وہ پاک افغان جو مذاکرات چل رہے تھے سیز فائر کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، اب انتہائی افسوسناک جو ہے وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے حقائق کو بہت توڑ مروڑ کے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف غلط بیانی کسی بھی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو غلط بیانی ہے اس کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ جتنے بھی دور ہوئے ہیں، چاہے وہ قطر میں ہوئے ہوں یا وہ استنبول میں ہوئے ہوں، اس میں یہی تھا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد جو ہے پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا، اور دہشت گرد تنظیموں کی خود پناہی جو ہے وہ افغانستان کو ترک کرنی ہوگی۔ 3 دور ہوئے تھے ترکیہ میں، جو لاسٹ جو مذاکرات کا نیگوسیشن کا دور ہوا تھا، اس کے بعد پھر افغان طالبان نے، عبوری حکومت نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک دور ہم اور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا اس کی طرح رضامندی ہوئی، مگر اب افغانستان کی وجہ سے کی جانب سے اس طرح کے بیانات سامنے آنا، اور یہ کوئی اتنی سرپرائز بات نہیں ہے، بیکاز طالبان کے بارے میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالکل واضح طور پر یہ بات ہے، ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دے آر دا موسٹ انپروٹیکٹیبل پیپل۔ وہ اگر بات کی کہیں پر کوئی بات کر کے اٹھتے بھی ہیں تو ہمیں ان کے اندر اتنی دھڑے بندیاں ہیں، بیکاز دیکھیں وہ کوئی افغانستان میں جو حکومت ہے وہ کوئی منظم حکومت ہے، نہ ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ ان کا کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے۔ وہ تو ان کا تو سارا سروائیول ہی جو ہے وہ جنگ کے اندر ہے، اور اتنے گروہ ہیں، اب ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی اے ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، تو جو افغانستان میں جن کو جو ہے اپنی سرزمین پہ پناہ دی ہوئی ہے، اور پاکستان کا یہی مطالبہ تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی طور پہ دہشت گردی کے لیے پاکستان میں استعمال نہیں، پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ بٹ اب اس طرح کی باتیں سامنے آنا، حقائق کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ پیش کرنا، اب دنیا بھی یہ جان گئی ہے اچھی طرح سے کہ جو افغان بری حکومت ہے اس کی نیت کیا ہے، اور بار بار ہم نے تو یہ کہا کہ پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے، خطے کے حوالے سے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتے، مگر جب ہماری طرف کوئی بھی پہلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو بالکل پھر اب یہ بات ریئلائز انڈیا نے بھی کر لی ہے اور اب افغانستان نے بھی کر لی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے گی یا پاکستان کے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا کیا جائے گا تو پھر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اچھا بے نظیر، پاکستان کا موقف واضح اور ریکارڈ پر موجود ہے، پھر افغان ترجمان کی اس غلط بیانی اور گمراہ کن بیانیاں عجیب نہیں؟ دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ دے آر مور انپروٹیکٹیبل، ان کے بارے میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ تاریخ رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے 40 سال جو ہے اس جنگ کو، اس اسلامی ملک، برادر ملک ہونے کے ناطے ان کو سپورٹ کیا، بلکہ ہم نے تو اس کو سپورٹ ایسے کیا
کہ ہم نے اپنی نہ ان کو پڑوسی نہیں سمجھا، ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ بالکل اب جب یہ کچھ جو پاکستان کی بھی کچھ گورنمنٹ تھی جن کی ظاہر سی بات ہے واضح پالیسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ سب گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اب جب سے وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ دیکھیں ویسے تو آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ قطر جو ہے وہ طالبان کا جو ضامن ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان ازبکستان ہے اور جو وہاں پہ جو سرحدیں ملتی ہیں جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے جو بارڈرز ہیں وہ بالکل پیک جام کیے ہوئے، یہاں پر بھی جو بارڈرز ہیں آپ دیکھیں منشیات فروشی جو ہے اس کو بار بار کہا گیا ہے کہ اور یہی ان کا سورس آف انکم ہے جو وہ بالکل یہاں پر دہشت گرد آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ان کے جو بیان سامنے آنا یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، جو چیز جو مانیٹر کر رہے ہیں میرے لیے تو ایٹ لیسٹ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ بیکاز یہ جو بات کہتے ہیں وہ اپنی بات پہ کبھی کوئی قائم نہیں رہتے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تب بھی قطر میں جو تھے وہ طویل ترین افغانستان کے مطالبات جو افغانستان کے جیسے مذاکرات ہوئے تھے، بٹ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل فیض وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا ایوری تھنگ ول بی فائن، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہاں پہ طالبان کی پوری حکومت آئی تو اگست 2002 میں تو اس وقت یہاں پہ جو وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب جو وہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس طرح کی جو باتیں سامنے آتی رہیں، دونوں طرف غلطیاں ہوتی رہیں، اور اب جس طریقے سے اب میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں ترکیہ بھی جو ہے وہ ایک ایٹمی پاور ہے اور بالکل اتنا انگیج کر کے رکھا ہوا، اور اس کے بعد اتنے دن ہم نے ضائع کیا، اور اس کے بعد پھر اب اس طرح کے بیان سامنے آنا، اس طرح کا پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں سطح میں منفی پروپیگنڈا کرنا، یہ بڑی افسوسناک عمل ہے۔ بالکل اور اس افسوسناک کا عمل ہے۔ یہ کہ ایک انڈیکیشن ضرور ہے کہ اب اگر دوبارہ کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے تو صرف وہ ویسٹ آف ٹائم ہے، نتھنگ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا بے نظیر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ افغانستان نے داعش کو پناہ دینے کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی مخالفت کی ہے؟ جی سوری میں آپ کے سوال سمجھی نہیں۔ افغانستان نے داعش کی تنظیم کو پناہ دینے کا اعتراف کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے اپنے بیان میں؟ دیکھیے افغانستان نے تو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ داعش کو جو ہے وہ پناہ دی ہے، اور وہ دے بھی رہے ہیں، اور داعش آپ کو پتا وہ تنظیم ہے کہ جو پوری دنیا میں جا کے دہشت گردی کرتی ہے، بالکل ان کے گروہ ہیں۔ دیکھیں یہ جو داعش، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، یہ جو ہے نا افغان طالبان کی جو بری حکومت ہے افغانستان میں، یہ ان کا سروائیول ہے۔ اگر وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ اگر ٹی ٹی پی اے یا ٹی ٹی پی پی کو نہیں سپورٹ کریں گے تو داعش لے گی، بالکل اگر ان کو نہیں کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اتنے کنیکٹڈ ہیں اور اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ ساتھ ہیں ان کا کہ ان کا سروائیول ہی ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ادروائز دیکھیں ہماری جو یہاں پہ گورنمنٹ ہے خواجہ آصف ہے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارے اندر اتنی بھی صلاحیت ہے کہ ہم اگر انہوں نے اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو وہاں پر جو ہے ہم وہاں پہ دنیا کے ساتھ لابنگ کر کے، کیونکہ دیکھیں جب انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی مضبوط پوزیشن پہ ہے بالکل۔ ڈپلومیٹیکلی، سفارتی سطح پر۔ اچھا بے نظیر آپ نے اور اس پوزیشن کی بات کر لی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال تو بنتا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا بدنام ہوا اپنے گمراہ کن اور جھوٹے بیانیوں کی وجہ سے، تو افغانستان بھی وہی روش اختیار کر رہا ہے، تو افغانستان کو بھی ایسا ہی اپڈیٹ کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ بے نظیر مہدی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔